اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مکاشفۃ القلوب، جس سے ہماری اور آپ کی گفتگو جاری ہے، اور 22واں باب جو آپ نے زنا کے تعلق سے تحریر کیا تھا، اس میں ہم نے بہت سی وضاحت کو اور اس کے گناہ اس کی وعیدوں کو سماعت کیا۔ 22واں باب چونکہ مکمل ہو چکا، 23ویں باب کا آغاز ہوگا، جس کو حضرت امام غزالی نے حقوق والدین اور صلہ رحمی کے تعلق سے تحریر کیا کہ ہر انسان کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر یہ بات لازم و ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرے، ان کی خدمت کیا کرے، ان کی دلجوئی کرے، اور رشتہ داروں اور قرابت داروں کے ساتھ جو ہے وہ صلہ رحمی کا سلوک کرے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ کہ اے لوگوں تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو احسان سے مراد ان کی خدمت کرنا، ان کی دلجوئی کرنا، اگر وہ بیمار پڑ جائے تو ان کی تیمارداری کرنا، اور شب و روز ان کی خدمت میں رہنا۔ اور پھر وذی القربیٰ، قرابت دار جو تمہارے ہوں ان کے ساتھ بھی تم جو ہے حسن سلوک کا برتاؤ کیا کرو۔ والیتامى والمساکین، یتیم و مسکین بھی جو اس بات کے حقدار ہیں کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ وقولوا للناس، پھر نے فرمایا کہ اور عام لوگوں کے ساتھ تم اچھی بات کیا کرو۔ تو وقولوا للناس جو آیا، اس کے تعلق سے مفسرین کا کہنا ہے کہ اس کے اندر ہر انسان آ گیا، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، ایمان والے کے لیے لازم و ضروری ہے کہ اس کے ساتھ اچھے انداز میں بات کیا کرے، اس لیے کہ اگر تم غیروں کے ساتھ اچھے انداز میں بات کرو گے تو ممکن ہے کہ تمہاری شیریں لسانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ایمان کی دولت عطا فرما دے اور اس کا دل جو ہے اسلام کی طرف جو ہے مائل ہو جائے۔ یہاں پر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی آیت پاک کو تحریر کیا، جس کا مفہوم ہے اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔ یہ پہلی آیت پاک ہے۔ پھر فرمایا تو کیا تمہارا یہ ڈھونگ نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم زمین پہ فتنہ و فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے قطع کر دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت فرمائی، جنہیں حق کے سننے سے پہلا اور حق کے دیکھنے سے اندھا کر دیا۔ یہ دوسری آیت پاک۔ اور پھر تیسری آیت پاک ہے جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں اور جس چیز کا ملنے کا رب نے حکم دیا اسے قطع تعلق کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، وہ نقصان میں ہیں۔ فرمان الہی ہے جو لوگ عہد خدا بندی کو توڑتے ہیں اور جس چیز کے ملنے کا رب تعالیٰ نے حکم دیا اسے قطع تعلق کرتے ہیں، ان کے لیے لعنت خدا بندی اور برا ٹھکانہ ہے۔ اب دیکھیے ہم مسلمانوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور سے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جس کے نام پہ تم مانگتے ہو۔ مطلب یہ کہ ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے اور اسے دعا و مناجات کیا کرتا ہے، تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، جیسا کہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو واتقوا اللہ جہاں جہاں آیا اس کا مطلب یہی ہے کہ ایمان والو تم اللہ سے ڈرا کرو۔ اور پھر فرمایا کہ رشتوں کا لحاظ کرو۔ اب رشتوں کا لحاظ کس طریقے سے کیا جائے گا کہ ایک آدمی کسی کا بھائی ہوتا ہے، کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کا شوہر ہوتا ہے، کسی کا باپ ہوتا ہے، کسی کا بھتیجا ہوتا ہے، کسی کا بھانجا ہوتا ہے، اور کسی کا دوست ہوا کرتا ہے، کسی کا شاگرد ہوا کرتا ہے۔ تو ایک انسان کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اگر تم کسی کے بیٹے ہو تو اپنے باپ کے رشتے کا لحاظ کرو، اس کی تعظیم کیا کرو، اس کے حق کو ادا کیا کرو، اپنی ماں کے رشتے کا لحاظ کرو، اور ماں کے رشتے داروں کے رشتے کا بھی لحاظ کرنا یہ مسلمانوں کے لیے
لیے لازم و ضروری ہے۔ ان تمام چیزوں کے اوپر مسلمانوں غور کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کتنا پیارا سبق دیا اور کتنی پیاری تعلیم دی ہے، اور اسلام کتنا مقدس مذہب ہے کہ اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ تم رشتوں کا لحاظ کیا کرو۔ اور اللہ کے پیارے نبی حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور اپنے چھوٹوں کی شفقت نہ کرے۔ تو یہ چیز تو ہر مسلمان کے لیے ہے۔ اب آپ دیکھیں گے آپ کی عمر کتنی ہے، اس عمر کے لحاظ سے اب آپ اپنے بڑوں کی تعظیم کریں گے، ان کی عزت کریں گے اور اپنے چھوٹوں کے اوپر شفقت کیا کریں گے۔ اب اگر ہر انسان ایسا کرنے لگے، ہر مسلمان ایسا کرنے لگے تو ہمارا ماحول جو ہوگا یہ محبتوں بھرا ماحول ہو جائے گا، اور ہمارے ماحول سے نفرت ختم ہو جائے گی اور عداوت ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ رشتوں کا لحاظ کیا کرو، کہ آدمی اپنی عورت کے حق کو ادا کرے، اپنے ماں باپ کے حق کو ادا کرے، اپنے بچوں کے حقوق کو ادا کرے، رشتے داروں کے حق کو ادا کیا کرے، ان کی تعظیم کیا کرے۔ جو جس رشتے کے لحاظ کا ہو اس کا حق اس کو ادا کرتا ہے، تو وہ رشتوں کا لحاظ کرنے والا اور اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ تم جو ڈھونگ کرتے ہو یہ نظر نہیں آتا، یاد رکھنا کہ ہر چیز اللہ کی نظر رحمت سے جو ہے اس کی نظر رحمت کے سامنے ہے، اور کوئی چیز اس کی نظر رحمت سے پوشیدہ نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم زمین پہ فساد کرنے والے ہو، زمین پہ جو ہے فساد برپا کرنے والے ہو۔ ان چیز کو ہم اپنے ماحول و معاشرے کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ حکومت کے کئی اقسام ہیں، ایسا نہیں کہ اگر پورے ہندوستان کی حکومت ہمیں مل جائے تو ہم فساد پھیلائیں گے، ایسا نہیں۔ اس کو ہم اپنے ماحول کے اندر اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی ایسا جو محلے کے اوپر حاکم ہوتا ہے، جسے مکھیا کہا جاتا ہے، یا محلے کی سرداری اس کو مل جائے، یا آج کے زمانے کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں آج کا کارپوریٹر اگر کوئی ہو جائے تو ایک حساب سے اس کے ہاتھ میں حکومت ہے، اور اس کے کہنے پہ جو کام کا جو کیا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم زمین پہ فساد پھیلانے والے۔ تو آج مسلمانوں کا یہی حال ہو چکا ہے کہ بہت جو ہے اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا، مجھ کو جتاؤ، مجھ کو ایسا کرو ویسا کرو۔ ایک مرتبہ جتا کے دیکھو میں کیا کرتا ہوں، اپنی حقیقت چند سال کے بعد سامنے آتی ہے کہ جب اسے جتایا جاتا ہے تو وہ کرتا کیا ہے، خالی اپنا گھر بھرتا ہے، اپنی تجوری بھرتا ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی جاتا ہے اپنی ضرورت کو لے کر کے تو پہلے تو اس کے پاس وقت نہیں رہتا ضرورت مندوں کی ضرورت کو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے۔ تو ایک طریقے سے یہ معاشرے کے اندر اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر فساد برپا کرنا ہو گیا۔ فرماتا ہے کہ رشتے کو قطع کر دو گے۔ اب ایک چیز ہوتی ہے مسلمانوں، آدمی کے پاس جب پیسہ آتا ہے، دولت آ جاتی ہے، تو وہ اپنے رشتے داروں کے اندر جو ہے جو غریب ہوتے ہیں ان سے قطع تعلق کر لیا کرتا، اسے رشتہ قطع کر لیتا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، رشتہ توڑ دینا، رشتے کو منقطع کر دینا یہ اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ کہ یہاں پہ آگے حدیث پاک ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ مگر یاد رکھنا کہ رشتے کو منقطع کرنا یہ اللہ کو قطعی پسند نہیں ہے، اور جو آدمی رشتہ توڑ دیتا ہے اپنے رشتے داروں سے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لعنت کیا کرتا ہے۔ ہاں رشتہ توڑو، اس آدمی سے رشتہ توڑو جس نے اللہ و رسول سے اپنا رشتہ توڑ دیا ہے۔ مگر ہمارا ماحول و معاشرہ کیا ہے کہ ہم اس سے رشتہ کرتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اس سے ہم رشتہ کر لیتے ہیں، دوستی یاری کر لیتے ہیں، اس کے ساتھ سلام دعا کرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، جس کے پاس گاڑی گھوڑا ہوتا ہے، جو بہت اچھا دکھتا ہے، اچھے اچھے کپڑے پہنا کرتا ہے۔ اور وہی آدمی اگر ہمارے محلے کا ہو اور تھوڑا غریبی میں زندگی گزارنے والا ہو، اب وہ پارسا بھی ہو، نیکوکار بھی ہو، تو ہم اس سے اپنے دامن کو بچاتے ہیں کہ غریبی میں زندگی گزارنے والا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ایمان کا ایک رشتہ ایسا ہے جو تمام رشتوں کے اوپر سب سے اوپر ہے، اور ایمان والے ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ تمام رشتے کو بالائے طاق رکھتے، تمام جو ہے انتشار کو بالائے طاق رکھتے۔ سب سے پہلا رشتہ ایمان کا ہے، اور ہر ایمان والا مسلمان جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے رشتے دار ہے اور بھائی بہن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے رشتے سے ہر انسان ایک دوسرے کا بھائی ہے اور ہر انسان ایک دوسرے کی بہن ہے۔ تو مسلمانوں، جو لوگ حکومت کے خواہش مند ہوتے ہیں وہ زمین پہ فساد بھی پھیلاتے ہیں، دولت اور حکومت آنے کے بعد جو ہے وہ رشتے کو منقطع کر دیا کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ان پہ اللہ لعنت کرتا ہے، ان پہ جو لوگ رشتہ توڑ دیا کرتے
سے اور حق کے دیکھنے اور سننے سے اللہ تعالیٰ وہ لوگ کو بہرا کرتا ہے۔ پھر تیسری جگہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، اب اللہ سے وعدہ کیا کیا گیا ہے؟ عالمی ارواح میں جب اللہ نے فرمایا تھا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب روحوں نے کہا تھا بلا یقیناً تو ہمارا رب ہے۔ اور جب ہم نے کہہ دیا بلا تو ہمارا رب ہے تو ہم نے اس کی ربوبیت کو مانا ہے۔ جب ہم نے اس کو اپنا رب مان لیا ہے تو اس کے ہر قول پہ عمل کرنا اور اس کے ہر حکم پہ عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہو چکا ہے اور ہمارے لیے یہ بات لازم و فرض ہو چکی ہے۔ ہم نے ایک جملہ کہا ہے بلا کہ تو ہمارا رب ہے، اب اس ایک جملے کے اندر پوری زندگی ہے مسلمانوں، ایک جملے کے اندر ہماری جنت بھی ہے اور اسی ایک جملے کے اندر جہنم بھی ہے۔ کیسے جنت ہے؟ ہم نے کہا بلا تو ہمارا رب ہے، اب رب کہتا ہے نماز پڑھو تو ہمیں نماز پڑھنی ہے، رب کہتا ہے کہ روزہ رکھو تو ہمیں روزہ رکھنا ہے، رب کہتا ہے حج کرو زکات دو تو ہمیں حج بھی کرنی ہے زکات بھی دینی ہے، رب کہتا ہے کہ والدین کے حق کو ادا کرو اور رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، تو ان تمام چیزوں کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ نکاح میں ہوتا کیا ہے مسلمانوں کہ آدمی جب نکاح کرتا ہے تو قاضی دولہے کے پاس جا کے کہتا کہ اتنا روپیہ مہر کے عوض جو ہے فلانی لڑکی کو تمہارے نکاح میں دے دیا گیا، کہو تم کیا کہتے ہو؟ تم آدمی کہے گا قبول کرتا ہوں، میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ ایک جملہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا، پھر اس عورت کی ذمہ داری زندگی بھر کی اس آدمی کے اوپر آ جاتی ہے، اس کو کھانا بھی کھلانا ہے، اس کی دوا پانی بھی کرنا ہے، کپڑے لتے کا انتظام بھی کرنا ہے، اس کے رہنے کے لیے مکان کا انتظام کرنا ہے، قرض کے عورت کی زندگی کی تمام ضروریات جو ہے اب آدمی کو پورا کرنا ہے۔ کرتا تو ایک ہی جملہ کہتا ہے نا، اب وہ نکاح میں یہ تھوڑی بولتا ہے کہ اس کا کھانا پینا بھی میں کروں گا، اس کا دوا پانی بھی میں کروں گا، اس کے کپڑے لتے کا انتظام بھی میں کروں گا۔ ایک جملہ قبول ہے، کہہ دیا اسی قبول کے اندر ہر چیز ہے کہ اب جب بھی عورت کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو آدمی کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے مسلمانوں جب ہم نے کہہ دیا بلا تو ہمارا رب ہے تو اب رب کے تمام احکام پہ عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہو گیا۔ تو ہم نے عالم ارواح میں اللہ سے وعدہ کیا تھا تو فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں اور جس چیز سے ملنے کا اللہ نے حکم دیا، کس سے ملنے کا حکم دیا کہ شریعت مطہرہ نے جن لوگوں سے ملنے کا حکم دیا، جن سے رشتہ قائم رکھنے کا حکم دیا، ان کے رشتے کو توڑ دیتے ہیں اور قطع تعلق کر کے زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو بے شک یہ بہت بڑے نقصان کے اندر ہے۔ یہ اپنے نقصان کو سمجھتے نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ میری دولت میرے کام آنے والی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ امیر کبیر جو دوست احباب ہے وہ میرے کام آنے والے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ میرا ٹھاٹ باٹ میرا نام و نمود میرے کام آنے والا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں کوئی چیز کام نہیں آنے والی ہے، ہاں اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ جو ہے رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اور یاد رکھنا مسلمانوں آج مسلمان کی فطرت ہو چکی ہے اور اتنی گندی فطرت ہے کہ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے نا تو وہ بھلائی کرنے کے بعد جو ہے اس سے بھی بھلائی کی امید کر لیتا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں خالی نیکی لوگوں کے ساتھ کرتے جاؤ، ان سے بھلائی کی امید مت رکھو، اس کا بدلہ دینے والی ذات پروردگار عالم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اور قطع تعلق کی ایک ایسا گناہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے جو ہے 3 دن سے زیادہ اپنے پیغام کو بند کر کے رکھے، اپنے سلام کو بند کر کے رکھے، اور تقاضے بشریت آپس میں انتشار ہو جاتا ہے، حجت عبارت ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر اگر سمجھ نہیں ہے تو سمجھداری اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، آگے بڑھ کے اس کو سلام کر دو اور جتنا گلے شکوے ہے سب کو دور کر دو۔ اس لیے مسلمانوں کہ یہ دنیا 4 دن کی ہے، ایک دن آنکھ بند ہو جائے گی، دولت بھی یہی رہے گی اور لڑائی جھگڑا بھی یہی رہ جائے گا، اور قبر میں ہمارے دوست یاد لے جا کر کے ہمیں دفن کر دیں گے۔ وہاں جو چیز کام آئے گی وہ رسول اللہ کے ارشاد اور ان کی محبت کام آنے والی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اسی طریقے سے ایک خاتون ایک عورت تھی جو بدنام زمانہ عورت تھی، جسے لوگ بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا وہ عورت جنت کے باغات میں ٹہل رہی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ عورت تو اتنی گناہ گار و سیاہکار تھی کہ لوگ تجھے بدتمیز و بدکلام کہا کرتے تھے، تو جنت میں کیسے پہنچ گئی؟ تو وہ کہتی ہے کہ اللہ کی رحمت و مغفرت کا بہانہ تلاش کرتی ہے نا، میں گھر سے گناہ گار و سیاہکار
جاتی ہے۔ ایک مرتبہ میں ایک راستے سے جا رہی تھی، میں نے دیکھا ایک کتا پیاس کے مارے تڑپ رہا تھا اور بغل میں کنواں تھا، میں اس کنویں پہ گئی مگر کوئی ڈور نہیں تھی کہ پانی نکال سکتی، میں اپنا دوپٹہ کنویں میں ڈالی، دوپٹہ گیلا کر کے میں باہر لاتی ہوں اور وہی دوپٹہ اس کتے کے منہ میں نچوڑ دیتی ہوں۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اسی ایک ادا کی وجہ سے اللہ نے میری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب بتاؤ، ایک انسان ایک جانور کے ساتھ صلہ رحمی کرے تو اللہ اس کی زندگی کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان کسی انسان کے ساتھ صلہ رحمی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور کتنی رحمتوں سے مالا مال کرے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خدا بندے قدوس ہمیں آپ کو سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، قطع تعلقی جیسے عظیم گناہ سے ہم سب کو محفوظ کرے، ہمارے ماحول کو نیک اور پرہیزگار ماحول بنا دے، آپس میں سب ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کی تعظیم و محبت پیدا کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وذو عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔